بسم اللہ الرحمن الرحیم. بے شمار درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سعید احمد اور آپ کو ایک بار پھر اس پاک شہر مکہ مکرمہ میں خوش آمدید کہتا ہوں. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، میں اس وقت ابراہیم خلیل روڈ پر کھڑا ہوں اور آج ہم جا رہے ہیں مکہ میں موجود مقدس مقامات کی زیارت کرنے کے لیے. ان مقامات پر جانے کے لیے اگر تو آپ کے پاس اپنی گاڑی ہے تو بہت ہی اچھا، اور اگر نہیں تو پھر آپ کو یہاں سے بس مل جاتی ہے جو آپ کو 10 مقامات کی زیارت کرا دے گی، اور فی سواری 20 ریال وصول کرتے ہیں. اور اگر آپ 4 یا پھر 6-7 لوگ ہیں، اکٹھے ہیں، تو پھر بہتر ہے کہ آپ ٹیکسی والے سے بھاؤ تاؤ کر کے ٹیکسی بک کر لیں. چونکہ ہم بھی 7 لوگ ہیں اس لیے ہم نے 7 سیٹر گاڑی بک کر لی ہے. ہم نے تو بھاؤ تاؤ کر کے یہ 7 سیٹر گاڑی 150 ریال میں بک کی ہے. جی ناظرین، اس وقت ہم گاڑی میں بیٹھ گئے الحمدللہ، اور اب زیارتوں کی طرف جا رہے ہیں. یہ ہمارے ساتھ ہیں فیصل صاحب فرام میرا سونا شہر قصور، جتنی قصوری پیاری نہ پوری، بابا بلے شاہ. اچھا فیصل صاحب، کتنی زیارتیں کروائیں گے آپ؟ ریاض، مزدلفہ، عرفات، مینا. ماشاءاللہ، یہ دیکھیں جی، یہ ہے وہ پہاڑ مکہ کے. اس طرف تو گھاس بھی آ گئی، پہاڑوں پہ ہریالی آ گئی ماشاءاللہ. میدان عرفات کتنا فاصلہ؟ 8-10 کلومیٹر. جی ناظرین، آج آپ نے سنا کہ اب انشاءاللہ تعالی میدان عرفات جائیں گے. یہاں سے 8-10 کلومیٹر ہے، مینس کے 5-7 منٹ لگ جائیں گے مزید. واقعی جی، اب مکہ کے پہاڑوں پہ ہریالی آ رہی ہے. اچھا عدنان، وہ حدیث ہے یا کیا ہے، کچھ ہے، میں نے سنا ہے کہ ایک وقت نبی پاک نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ مسلمان، یہ عرب کے لوگ خاص کر کے اونچی بلڈنگوں میں ان کا مقابلہ ہوگا کہ کس کی بڑی اونچی بلڈنگ ہے. صحیح حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، وہی نا. تو واقعی میں نے دیکھا یہاں پہ بکریوں کے چرواہے بڑی بڑی بلڈنگیں. ہاں، بکریوں کو چروانے والے ایک وقت آئے گا کہ جب بکریاں چرانے والے بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے اور مقابلہ بازی ہوگی. تو میں نے دیکھا حرم کے دائیں بائیں اتنی بلند عمارتیں ہیں. سب سے اس وقت ورلڈ ہائیسٹ ٹاور جو ہے وہ دبئی میں ہے. وہ دبئی میں ہے، وہ کیا برج خلیفہ. اس کے بعد دوسرا جو ہے وہ جدہ میں بن رہا ہے. جب یہ دوسرا بن رہا ہے یا یہ پہلے نمبر پہ آ جائے گا؟ دوسرا، ہاں جی، دوسرا یعنی وہ اس سے ہائٹڈ ہوگا. دوسرا بڑا ٹاور، یعنی اس سے بڑا ٹاور جو ہے وہ جدہ میں بن رہا ہے. یہ کمپلیٹ ہوگا تو اس کو جب 1 سال گزرے گا، اس کے بعد ادھر بھی دبئی میں اس سے بھی بڑی بلڈنگ بن جائے گی. وہی نا، ان کی انہوں نے بیس رکھ دی ہے. اچھا، ہاں جی، یعنی ایک قسم کا کمپٹیشن سٹارٹ ہے ان عربs میں اونچی. واقعی کوئی شک نہیں، کمپٹیشن تو پھر ہے نا. دنیا سبز پہاڑ، یہ کون سے پتھریلے پہاڑ جو ہیں، کالے پہاڑ، ہاں جی، یہ بھی ہریالی کی طرف گامزن ہے. ان پہ بھی ہریالی آ رہی ہے. بولنے سے تیار نہیں. ہاں جی، ہاں جی. آپ فیصل صاحب، آپ کو یہاں پہ 20 سال ہو گئے ہیں. جی جی، تو بتائیں نا آپ بھی کچھ مکہ کے بارے میں. 20 سال پہلے یہاں پہ کیا تھا، یعنی کیسا تھا؟ تسی اچھے لگ رہے بولتے ہیں. اچھا، فیصل صاحب کہہ رہے ہیں تسی اچھے لگتے پہ بول دیں. ناظرین، یہ وہ فاسٹ ٹرین جو یہ سامنے ادھر، یہ ٹرین اوپر دیکھ رہے ہیں آپ. یہ جو ٹرین ہے یہ ادھر سے چلتی ہے، مینا سے. اچھا، یہ وہ نہیں ہے، یہ چھوٹی. اچھا، وہ دوسری ٹرین ہے، بڑی لمبی ٹرین ہے یار. یہ اوپر ٹرین، یہ مکہ سے جی، وہ ادھر سے بھی اور ڈبل دو، ایک پرلی طرف آ رہی ہے، ایک یہ جا رہی ہے ماشاءاللہ. یہ دیکھیں، یہ ریلوے اسٹیشن ہے. بدایا عرفات سٹارٹس ہیئر.
यहाँ से मैदान अरफात स्टार्ट हो जाता है। मैदान अरफात का नाम अरफात मुख्तलिफ हवालों से लिया जाता है। एक मशहूर रवायत के मुताबिक जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा को ज़मीन पर भेजा गया तो वो एक दूसरे से जुदा हो गए थे। अरफात वो जगह है जहाँ दोनों पहली बार एक दूसरे से मिले और अल्लाह ताला से अपनी ख़ताओं की माफ़ी मांगी। अरफात का मतलब है पहचान, और इसी मकाम पर उन्होंने तौबा की। अच्छा नाज़रीन, ये इन्होंने बंद की हुई है। अभी हमने वहाँ से पे गाड़ी रोकी तो शुरता आ गया यल्ला यल्ला करता हुआ। ऐसे क्या इसका मतलब क्या? चलो 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 चलो। हाँ तो वो कहता है कि इधर नहीं खड़ी करें। मुकफ़ल मीन्स बंद है ये। वो कह रहा था मुकफ़ल मीन ताला लगा हुआ बंद है। मैदान अरफात की सबसे बड़ी तारीख़ी अहमियत ये है कि ये वो मकाम है जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पर अपना आखिरी खुतबा फरमाया था। इस खुतबे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के दरमियान मसावात, भाईचारे और अदल व इंसाफ की तालीम दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के हकूक़, ग़ुलामों के हकूक़ और मुआशरती इंसाफ पर जोर दिया और फरमाया कि तमाम इंसान बराबर हैं और किसी अरबी को अजमी पर और किसी अजमी को अरबी पर कोई फजीलत नहीं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ऐ लोगों, पता नहीं शायद मैं अगले साल हज के मौके पे आप में हूँगा या नहीं हूँगा। तो फिर उसके बाद वो आखिरी हज था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज एक ही किया था, तो अगले साल फिर वो वसाल फरमा गए थे। ये देखें कबूतर लोग दाने डाल रहे हैं माशाल्लाह। नाज़रीन, मस्जिद निमरा इस वक्त बंद है। इस मस्जिद को सिर्फ हज के दिनों में खोला जाता है और यही वो मस्जिद है जहाँ पर हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा फरमाया था। इसके अलावा मुज़दलिफ़ा में मौजूद मस्जिद मशअर अल हरम, मिना की मस्जिद अल खैफ, इन तीनों मसाजिद को सिर्फ हज के दिनों में ही खोला जाता है और आम दिनों में ये बंद ही रहती हैं। नाज़रीन, अब इस व्लॉग को इस उम्मीद के साथ यहीं पे ख़त्म करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा तो फिर लाइक कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में अपने ख़यालात का इजहार भी कीजिए। और अगर आप मक्का और मदीना शरीफ की ज़ियारत की और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल के बटन को भी ऑन कर दें। तो फिर इंशाअल्लाह जल्दी मिलकर करेंगे जबल रहमत की ज़ियारत, जहाँ पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा इस दुनिया में आने के बाद पहली बार मिले थे। तब तक इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।